السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک دفعہ اس نے پھر ہمیں اکٹھے ہونے کا موقع دیا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے اور ہمیں وہ کچھ سکھا دے جس کی ہمیں ضرورت ہے اور ہماری آخرت کی نجات کے لیے کافی ہو۔ آپ کے پاس اس وقت 2 کتابیں ہوں گی، ایک الاصول الثلاثہ اور قبر کے 3 سوال۔ دونوں میں 3 کا لفظ جو ہے یہ مشترک ہے۔ بنیادی طور پر یہ دونوں کتابیں 3 سوالوں کے جواب پر مشتمل ہیں جو ہمیں قبر میں دینے ہیں۔ حدیث آپ کو معلوم ہوگی، ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت قدموں کی آواز سنتی ہے، یعنی دفنا کر جانے والوں کے قدموں کی چاپ سن رہی ہوتی ہے، جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا نبی کون ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں اور اس سے یہ سوال کرتے ہیں۔ تو جو مومن روح ہوتی ہے وہ جواب دیتی ہے ربی اللہ اور دینی الاسلام اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو کافر روح ہوتی ہے یا غیر مومن روح ہوتی ہے یا میت ہوتی ہے، وہ اس کا جواب صحیح نہیں دے سکتی، یا جو نہیں جانتے کہ رب کون ہے یا دین کیا ہے یا ہمارے نبی کون تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ مومن روح سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا، تو وہ جواب دیتی ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ لیکن غیر مومن روح جو ہے وہ کہتی ہے کہ لا ادری، تو اس کو کہا جاتا ہے ما دریتا وما تلیتا، نہ تو نے سمجھا اور نہ تو نے پڑھا، نہ تو نے جانا نہ کچھ سمجھ بوجھ اختیار کی، اور پھر دونوں کا انجام مختلف ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سوالوں کے جواب جو ہمارے لیے ایک لازمی امتحان کی حیثیت رکھتے ہیں، جس کو فتنۃ القبر کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی عقیدہ واسطیہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، کیا ان کے جواب صرف رٹ کر دیے جا سکتے ہیں یا اس کے لیے مزید بھی کچھ جاننے کی ضرورت ہے؟ تو یقیناً ان کو تفصیل سے جاننے کی ضرورت ہے۔ تو اس تفصیل کے لیے یہ کورس رکھا گیا ہے اور اس کے لیے کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے، الاصول الثلاثہ، 3 بنیادی باتیں۔ تو ہم انشاءاللہ کتاب بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی اور ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی ان سوالوں کے جوابوں کی۔ اس وقت ہم عربی کی کتاب الاصول الثلاثہ کو بنیاد بنائیں گے۔ الاصول الثلاثہ للامام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ اس سے پہلے کہ کتاب شروع کریں، ہم محمد بن عبد الوہاب کے حالات کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے کریں گے۔ نام محمد، والد کا نام عبد الوہاب، نسب کچھ یوں تھا: محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد، بنو تمیم قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ کون سا قبیلہ؟ بنو تمیم۔ بنو تمیم کی فضیلت کے بارے میں آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ بنو تمیم کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی؟ نہیں جانتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت سے مسلسل بنو تمیم سے محبت رکھتا ہوں جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کی 3 خوبیاں سنی ہیں۔ آپ نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ بنو تمیم دجال کے حق میں میری امت میں سب سے زیادہ سخت لوگ ہوں گے، یعنی دجال ایک طرح سے دجال کو ناک چنے چبوائیں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے۔ اور بنو تمیم کی ایک قیدی خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اور ان کے ہاں سے زکوٰۃ وصول ہو کر آئی تو آپ نے فرمایا یہ میری قوم کی زکوٰۃ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ یہ بات سن کر بنو تمیم سے محبت کرنے لگے کیونکہ آپ کی نگاہ میں بنو تمیم کا ایک خاص مقام تھا۔
محمد بن عبد الوہاب کی جائے پیدائش اویینہ ہے، 1115 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اویینہ سعودی عرب کے ایک شہر ہے یا قصبہ کہہ لیں۔ ایک نہایت علمی، دیندار اور شریف گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابن غنام نے ان کی صفات بیان کی ہیں کہ ذہن کے بہت تیز تھے، نہایت ذہین و فطین اور بیدار مغز تھے، فصیح اللسان اور جلدی حفظ کرنے والے تھے۔ یہ بھی ایک بڑی خوبی ہوتی ہے کہ بات جلدی سمجھ بھی آ جائے اور پھر انسان اس کو ریٹین کر سکے۔ بعض لوگ سمجھتے نہیں لیکن ریٹین کر لیتے ہیں، یعنی حفظ کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں لیکن حفظ نہیں کر پاتے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے یہ دو خوبیاں بہت ہی فائدہ مند ہیں کہ انسان کو بات بھی جلدی سمجھ میں آئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو یاد بھی کر لے۔ انہوں نے قرآن بہت کم عمری میں حفظ کر لیا، جبکہ وہ اپنے عمر کے 10ویں سال تک نہیں پہنچے تھے ابھی، یعنی 10 سال سے پہلے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی، اپنی جائے پیدائش اویینہ میں قرآن مجید پڑھا اور دینی فہم حاصل کیا، علوم شریعہ کی تحصیل میں مشغول ہو گئے، یعنی ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر ہی حاصل کی ایک طرح سے۔ بہت زیادہ مطالعہ اور مذاکرہ آپ کا دن رات کا مشغلہ تھا، یعنی علم سے بہت دلچسپی تھی، یا کچھ سیکھتے رہتے یا پھر سیکھا ہوا کسی کے ساتھ ڈسکس کرتے۔ کہ مذاکرہ ایک ایسی چیز ہے جو علم کی زندگی ہے۔ انسان بہت سی چیزیں پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن جب تک اس کو ڈسکس نہیں کرتا کسی سے تو اس کا ذہن پوری طرح نہیں کھلتا ہے، یا پوری طرح سمجھتا نہیں، یا وہ چیز پوری طرح یاد نہیں رہتی۔ صحابہ کرام کا بھی طریقہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ جانے کے بعد میں احادیث کو یا جو کچھ بھی سیکھا ہوتا تھا اس کو باہم دہرایا کرتے تھے، مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ آپ آسانی سے علمی اور فنی کتابوں کے علمی متون حفظ کر لیتے تھے، یعنی جو خاص خاص باتیں ہوتی تھی ٹیکسٹ کی ان کو بائی ہارٹ زبانی یاد کر لیتے، جیسے کوٹیشنز ہوتی ہیں۔ آپ نے طلب علم کے لیے نجد اور مکہ مکرمہ کے قرب و جوار کے علاقوں کے سفر کیے، یعنی پہلے گھر پہ تعلیم حاصل کی، پھر جہاں جہاں موقع ملا وہاں پر پہنچے۔ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی فہم و فراست اور حفظ سے نوازا تھا، اور ویسے بھی مشغلہ یہی تھا کہ ہر وقت پڑھنا پڑھانا، اور خاص طور پر پڑھنے پڑھانے میں طریقہ یہ تھا کہ جو کام کی بات ملتی اس کو نوٹ کر لیتے۔ اچھا، ہم میں سے بہت سے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو ساتھ پینسل رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی اہم چیز ہوتی ہے تو اس کو انڈر لائن کر لیتے ہیں، اس کا صفحہ نوٹ کر لیتے ہیں، یا الگ ڈائری بنائی بھی ہوتی ہے اس میں اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ڈائری تو نہیں کوئی بنائی ہوئی تھی، یہ اپنے ذہن میں حفظ کر کے اس کو یاد کر لیتے تھے۔ کتابوں کی تدریس و تعلیف سے آپ کبھی اکتائے نہیں۔ آپ نے امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم کی کتابیں اپنے ہاتھ سے اپنے لیے لکھی۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے جب کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی جائے؟ یعنی ایک یہ ہے کہ کتاب سامنے ہے، انسان صرف اس کو پڑھ لے، اور ایک یہ ہے کہ پڑھ کر پھر کچھ چیزوں کو ری رائٹ کرے۔ لکھنے سے علم زیادہ اچھی طرح راسخ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو جب ہاتھ اور دماغ کی کوارڈینیشن ہوتی ہے تو علم زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھ کی ایک لکھی کتابیں آج کل مختلف عجائب گھروں میں موجود بھی ہیں، یعنی مینوسکرپٹس کے طور پر۔ سن بلوغت کے بعد فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کا قصد کیا، اور حرم شریف کے بعد شیوخ سے بھی علم حاصل کیا، پھر مدینہ کا رخ کیا اور وہاں کے علماء سے فائدہ اٹھایا۔ علم کے لیے سفر کرنا ہر دور میں ایک پسندیدہ عمل رہا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے، اور اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، الرحلہ فی العلم، یعنی خاص علمی سفر کرنا۔ علمی سفر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی عالم موجود ہو یا جہاں علم حاصل کرنے کے ذرائع اور وسائل اپنے علاقے سے بہتر ہوں، انسان وہاں پر جائے اور مزید سیکھے۔ آج کل بھی رحلہ ہوتا ہے، کہاں کس طرح ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں بڑی بڑی نامور یونیورسٹیوں میں، اور ماں باپ بہت فخر محسوس کرتے ہیں، چاہے وہاں سے ملحد ہو کر ہی کیوں نہ نکلیں، کیونکہ بہت سے بچوں کا حال یہ ہے کہ جب پڑھنے جاتے ہیں تو اچھا خاصا ایمان ہوتا ہے، لیکن وہاں پہنچ کر مختلف طرح کے جو افکار اور فلسفے ان کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تو بعض اوقات اپنا دین ایمان ہی کھو بیٹھتے ہیں۔ تو ماؤں کے لیے خاص نصیحت یہ ہے کہ کسی بھی ایسے جگہ پر بچے کو پڑھانے سے پہلے اس کے ایمان کی فکر کریں، اور دین کا علم کم از کم اتنا ضرور راسخ کریں کہ پھر وہ نئے نئے فلسفوں کا مقابلہ کر سکے۔
تو مکہ، مدینہ اور ان علاقوں کے سفر کے بعد عراق اور بصرہ کا سفر بھی کیا اور وہاں کے علماء سے ملاقات کی، دعوت توحید کا اظہار اور اعلان کیا، لوگوں کو سنت نبی کی دعوت دی، اور ان کی دعوت کا خاص نقطہ یہ تھا کہ لوگوں پر واجب ہے کہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دین اخذ کریں۔ یعنی ان کی دعوت کا بنیادی نقطہ کیا تھا کہ دین کا علم کہاں سے حاصل کیا جائے؟ قرآن و سنت سے، یعنی بنیادی جگہوں سے حاصل کیا جائے۔ اور یہ بات درست تھی یا نہیں؟ کیونکہ دین کے اصل ماخذ اور سورسز تو قرآن و سنت ہی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا کہ کچھ علماء سوء ان کے خلاف ہو گئے اور ان کو کچھ تکالیف بھی پہنچائی، یعنی کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جب لوگوں کو آپ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن و سنت سے اپنا دین حاصل کریں، تو ہمارے مسلمانوں کے اندر ہی کئی لوگ اس چیز کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ تو جب لوگ ان کے مخالف ہوئے، ان کو کچھ تکلیفیں وغیرہ بھی دی، تو بہرحال یہ وہاں سے بصرہ وغیرہ سے واپس آ گئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ شام کی طرف رخ کریں۔ شام بھی علم کا مرکز رہا ہے ہر دور میں، لیکن اخراجات کافی نہیں تھے، اس لیے شام کا دورہ ملتوی کر دیا۔ 1139 میں 1139 ہجری میں ان کے والد حریملہ منتقل ہو گئے، اور یہ بھی اپنے والد کے ساتھ وہاں پر منتقل ہو گئے، مائیگریٹ کر گئے، اور وہاں جا کر تعلیم، تعلم، دعوت و تبلیغ کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ 1153 میں 1153 ہجری میں ان کے والد کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد وہاں کے لوگوں سے انہیں پھر برے سلوک کا سامنا کرنا پڑا، مخالفتیں بہت شدید ہو گئیں، حتیٰ کہ لوگوں نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ اور لوگوں کی ناراضگی کا سبب کیا تھا؟ کیونکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ جب تک آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہتے تو لوگ بھی آپ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن جب آپ لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں اور وہ بات ان کے آئیڈیالوجی کے خلاف ہوتی ہے یا ان کو کسی برائی سے روکتے ہیں، تو وہ چیزیں ان کو چبھنے لگتی ہیں اور وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور یہ ہر دور میں رہا ہے، یہی چیز ان کے ساتھ پیش آئی۔ پیغمبروں کی مخالفت کس بنا پر کی گئی؟ کیوں کی گئی؟ کیونکہ انہوں نے وقت کے رائج طریقوں کے خلاف جا کر لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور انہیں حق کے پیغام کی طرف بلایا اور برائیوں سے روکا۔ قوم شعیب جس غلطی کا شکار تھی، یا قوم لوط، یا جو یعنی بنیادی پیغام توحید کا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص قوم جس خاص خرابی کا شکار ہوتی اس سے برملا روکتے تھے پیغمبر۔ ہمارے ہاں تو معاشرے میں بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم عام طور پر چپ ہی رہتے ہیں، اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے لوگوں کو براہ راست واضح طور پر نہیں بتاتے کہ غلط کیا اور صحیح کیا ہے۔ لیکن جس نے بھی، یعنی یہ ایک سنت رہی ہے، سنت انبیاء رہی ہے کہ جس نے بھی لوگوں کو برائی سے روکا اور نیکی کی طرف دعوت دی، اس کی مخالفت ضرور ہوئی۔ تو ان کی بھی شدید مخالفت ہوئی، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ اور ان کی دعوت میں قرآن و سنت کی تعلیم کے علاوہ خاص جس چیز سے یہ روکتے تھے لوگوں کو، وہ عوام کو لوٹنے اور ان پر زیادتی کرنے والے جو مجرم تھے ان کو سزا دینے کی بات کرتے تھے حکام سے، کہ کرپشن ختم کی جائے معاشرے سے، جس کی وجہ سے پھر جو طبقہ غلاموں کا کرپشن میں ملوث تھا وہ خاص طور پر ان کے خلاف ہو گیا اور انہوں نے ان کے قتل کی سازشیں کی۔ پھر ایک اور ان کی دعوت کا اہم نقطہ یہ تھا کہ یہ قبر پرستی سے روکتے تھے۔ مسلمانوں کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ اور بہت سی خرابیوں کے ساتھ ساتھ شرک کی خرابی پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد شیخ واپس عیینہ آ گئے اور وہاں کے امیر نے شیخ کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ آپ دعوت و تبلیغ میں لگ جائیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ یہ دعوت و ارشاد میں مصروف ہو گئے۔ عیینہ میں ان کی دعوت مشہور ہوئی، یعنی وہاں پر ایک قسم کی برکت ہوئی اور کام بڑھنے لگا، پھیلنے لگا۔ ایک دن شیخ نے امیر سے کہا کہ آئیں ہم زید بن خطاب کی قبر کا قبہ منہدم کر دیں، کیونکہ قبروں کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے قبے بنے ہوئے تھے جن میں حضرت زید بن خطاب جو عمر بن خطاب کے بھائی تھے ان کی قبر بھی اسی طرح بہت بڑی بنی ہوئی تھی۔ اور ایسا کرنا کیوں ضروری تھا؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ قبریں کیسی ہونی چاہیے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ قبریں کیسی ہونی چاہیے؟ زمین سے ابھری ہوئی ہونی چاہیے یا فلیٹ ہونی چاہیے؟ اور پھر ان کے اوپر عمارتیں بننی چاہیے یا کیا؟ حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد تھے ان کے داماد آگے ابو الحیاج الاسدی تھے، ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میں کوئی قبر ایسی نہ دیکھوں جس کو برابر نہ کر دوں، یعنی آپ نے خاص طور پر اس کام کے لیے بھیجا تھا۔
تو انہوں نے بھی پھر ان کو آگے اسی کام کے لیے بھیجا کہ ان کے دور تک بھی، ان کی خلافت کے دور تک بھی لوگ اس خرابی میں مبتلا ہو گئے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نیک انسان فوت ہو جاتا ہے تو لوگ عقیدت کی وجہ سے اس کی قبر کو پھر اپنی محبت کا مرکز بنا لیتے ہیں، اور بعض اوقات اس کی تزئین اور اس کی خوبصورتی اور اس کے اوپر عمارتیں تعمیر کرنے لگتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم عملی طور پر ایسی ساری چیزوں کو ڈھاتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں جب عملی طور پر یہ قدم اٹھایا تو 600 سپاہی اپنے ساتھ لے کر گئے، کیونکہ وقت کا حاکم جو تھا وہ ان کے ساتھ تھا۔ تو پہلے تو یہ زبانی کلامی دعوت و تبلیغ کرتے تھے، پھر اس کے بعد عملی طور پر انہوں نے قبر کا کبہ ڈھایا، اور شیخ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ڈھایا، یعنی خود عمل کر کے دکھایا، جس کی وجہ سے پھر ریاکشن کیا ہو سکتا تھا، یعنی مخالفت بھی بہت تھی، لیکن ان کو ایک طرح سے سرکاری پروٹیکشن بھی حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے یہ کام کر پائے۔ ان کی دعوت کے 3 اہم کام ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے وہ قبے گرا دیے جو قبروں پہ کھڑے کیے گئے تھے۔ نمبر 2، انہوں نے وہ درخت کاٹ دیے جن سے عوام الناس برکت لیتے تھے۔ ایسے درخت آج بھی آپ دیکھیں، کئی درختوں کے اوپر دھاگے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور مختلف طرح کی خرافات وہاں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ کئی درختوں کا تو لوگ باقاعدہ طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے تمام درخت انہوں نے کٹوا دیے۔ اوینا میں ایک ادیب نام کا درخت تھا، اور درعیہ میں قریوہ نامی درخت تھا جس کو انہوں نے کٹوا دیا۔ نمبر 3، اس زانیہ کو رجم کیا جو شیخ کے پاس آئی اور اپنے جرم کا اقرار کیا اور درخواست کی کہ اس پر اللہ کی حد قائم کی جائے۔ اس نے شیخ کے پاس 4 مرتبہ مختلف دنوں میں زنا کا اقرار کیا، کیونکہ اس کا کوئی اور گواہ نہیں تھا، وہ خود ہی تھی۔ جب شیخ کو یقین ہو گیا کہ حد قائم کرنے والی شرطیں پوری ہو گئی ہیں تو انہوں نے حکم دیا اور وہ رجم کر دی گئی، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی، اور عثمان بن معمر نے سب سے پہلے اس کے رجم کی ابتدا کی۔ لیکن دعوت کا جو بنیادی مرکز تھا وہ توحید کی خصوصی دعوت تھی، یعنی ان کی ساری تعلیم میں جو خصوصی بات ہمیں نظر آتی ہے وہ لوگوں کو شرک چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے کی بات ہے، کیونکہ باقی ساری چیزیں فروعات ہیں۔ اگر کوئی انسان شرک کرتا ہو تو اس شرک کے ساتھ اس کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی قبول نہیں۔ اس کا اخلاق، اس کے معاملات، وہ لوگوں کے ساتھ کتنا بھی کائنڈ ہو، کیئرنگ ہو، کتنی بھی خیر و بھلائی کے کام کرتا ہو، بڑے بڑے اس نے دنیا میں کارنامے کیے ہوں، لیکن اگر وہ شرک کے مرض میں مبتلا ہے تو اس کے سارے کام ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اس بنیادی نقطے کو پکڑا اور لوگوں کو خصوصی طور پر اس میں ایجوکیٹ کیا اور اس کی طرف توجہ دلائی۔ اور انہوں نے مختلف کتابیں بھی اس موضوع پر لکھی، خاص طور پر کتاب التوحید، شاید آپ کی نظر سے گزری بھی ہو۔ اس کا پورا نام ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید۔ کتاب التوحید، وہ جو اللہ کا حق ہے بندے پر۔ اور اس میں انہوں نے وہ آیات اور احادیث جمع کی ہیں جو شرک سے متعلق ہیں، یعنی توحید کے بارے میں ہیں اور شرک کی روک تھام کے متعلق ہیں۔ پھر اسی طرح قبر پرستی کی روک تھام کی، اور اس کے لیے بھی انہوں نے تعلیم بھی دی اور عملی قدم بھی اٹھائے۔ ان کی دعوت سے قبل نجد کے اندر شرک بہت بری طرح پھیل چکا تھا۔ لوگ درختوں، قبروں، پتھروں، مقبروں کی عبادت کرتے۔ ساحروں اور کاہنوں کا دورہ تھا۔ ساحر اور کاہن، حرمین شریفین تک بھی یہ خرافات پہنچ چکی تھی، یعنی لوگ وہاں بھی جو حج وغیرہ کرنے جاتے تو بعض اوقات ساتھ یہ خرابیاں بھی کر رہے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے ان سب چیزوں کو دیکھ کر لوگوں کو خصوصی طور پر توحید کو اپنی دعوت کا مرکزی نقطہ بنایا اور شرک کا کلا کما کیا۔ اس سے ان کو چونکہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، تو اب یہاں بھی لوگ بہت، اوینا میں بھی ان کے خلاف ہو گئے۔ تو یہاں سے پھر یہ درعیہ کی طرف آ گئے، دال را عین یا ہا، درعیہ۔ کئی حاکم بھی ان کے خلاف ہو گئے، یعنی ان کے لیے کوئی ماحول سازگار نہیں تھا، لیکن جس چیز کے لیے یہ ڈٹرمنٹ تھے وہ کرتے چلے گئے۔ اور اوینا کا حاکم چونکہ ان کے ساتھ تھا تو لوگوں نے اوینا کے حاکم کو بھی دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ اگر انہوں نے شیخ کو قتل نہ کیا تو وہ ان سے جنگ کریں گے۔ بالآخر اوینا کے حاکم نے مجبور ہو کر شیخ کو اوینا سے نکلنے کا حکم دیا کہ یہاں سے وہ چلے جائیں، اور وہ اوینا سے درعیہ پیدل پہنچے۔
درعیہ کے امیر محمد بن سعود تھے. انہیں جب شیخ کی آمد کی خبر ملی تو خود ان سے ملنے کے لیے گئے اور اپنی مدد اور نصرت کی یقین دہانی کرائی اور یہ کہا کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا. اور شیخ نے امیر سے جہاد پر بیعت کی. درعیہ لوگ ارد گرد سے آنے لگے اور ان کے پاس جمع ہو گئے. درعیہ میں ان کے علم کا چرچا بھی ہوا اور انہوں نے بے شمار خطوط بھی لکھے اور ان کی بہت شہرت بڑھ گئی. یعنی بہت زیادہ لوگوں نے ان کا ایک طرح سے استقبال کیا اور ان کا ساتھ دیا. ان کی شہرت صرف سعودی عرب تک ہی نہیں تھی بلکہ اس کے باہر بھی مختلف ملکوں سے آنے والے لوگ جیسے ہندوستان، انڈونیشیا، مراکش وغیرہ، افغانستان، افریقہ، مصر، شام، وہاں سے بھی بہت سے لوگ ان کی دعوت سے متاثر ہوئے اور ان کا پیغام ملک سے باہر بھی پھیلنے لگا. آخر دم تک یہ دعوت و جہاد میں مصروف رہے اور آل سعود ان کی مدد کرتے رہے، یعنی موجودہ سعودی حکومت کے جو ابتدائی لوگ تھے. 1158 ہجری سے لے کر 1206 میں شیخ کی وفات تک دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سارا نجد فتح کروا دیا اور پھر یوں وہاں پر توحید جو تھی وہ دین بن گئی اور ہر طرح کی قبروں کے اوپر سے قبے وغیرہ ڈھا دیے گئے. شرک کے تمام مظاہر جو تھے ان کو عملی طور پر ختم کر دیا گیا اور پھر 1206 ہجری میں یہ وفات پا گئے. ان کی کتابیں کتاب التوحید، کتاب کشف الشبہات، کتاب الکبائر، کتاب الاصول الثلاثہ، کتاب مختصر الانصاف والشرح الکبیر، کتاب مختصر زاد المعاد وغیرہ ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جاری کردہ فتاوی ہیں اور رسائل ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے رسالے وغیرہ ہیں جو جامعۃ الامام محمد بن سعود ریاض کے زیر نگرانی طباعت کے زیور سے آراستہ ہو کر لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. تو یہ تھا مختصر تعارف مؤلف کا. اب ہم کتاب پڑھتے ہیں انشاءاللہ.